مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اگر ایک ساتھی ان کا 3 دن کے لیے چھٹی لے کر گھر چلا جاتا اور 3 دن کے بعد گھر سے آتا اور آگے مشورے میں حضرت کے سامنے رائے پیش کرتا کہ یوں کر لیا جائے، تو فرماتے تھے تم 3 دن پہلے کی بات کر رہے ہو، کام 3 دن آگے بڑھ گیا، تم 3 دن پیچھے کی بات کر رہے، کام 3 دن آگے بڑھ گیا۔ تم جو رائے دو گے، تم تو رائے دو گے یہ سوچ کر کہ ہاں مجھے خبر ہے کام کیا تھا کیا ہے، اور تمہارے جانے کے بعد ساتھیوں نے جو کچھ سوچا ہے اس سے تم باخبر نہیں، تو تمہاری رائے کام کو پیچھے لے جاوے گی، تمہاری رائے کام کو پیچھے لے جاوے گی، اور کام 3 دن آگے بڑھ گیا۔ ہم نے اس 3 دن میں جو کچھ سوچا ہے کام کے اعتبار سے اور قربانی کی صدا کو بڑھانے کے اعتبار سے یا ملک کے اعتبار سے جو کچھ سوچا ہے، پہلے تم آ کر ساتھیوں کے ساتھ اختلاط کر کے معلوم کر لو کہ بھئی میں گھر چلا گیا تھا 3 دن، اس 3 دن میں کیا ہوا، تاکہ تمہاری رائے اس سطح کی ہو جس سطح پر کام ہے، تمہاری رائے اس سطح کی ہو جس سطح پر کام ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ایسا مجموعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستعد رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چلنے والے مجموعے سے اتنی بھی دوری پسند نہیں کرتے تھے جتنی دوری درخت کے ایک تنے کی ایک سمت سے دوسری سمت تک ہوتی ہے۔ درخت کے تنے کی ایک سمت سے درخت کی تنے کی دوسری سمت، اتنی بھی دوری آپ عملے سے پسند نہیں کرتے تھے۔ دیکھو میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، میں عرض کروں گا کہ کام کرنے والے وہ جتنا آپس میں مجتمع رہیں گے اتنا ہی وہ یعنی کام کے تقاضوں سے اور کام کی سطح سے اتنے زیادہ باخبر رہیں گے، اور اگر عملہ انفرادی طور پر چل رہا ہے، کبھی کبھی آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، تو انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ بھئی کل کیا چاہا جا رہا تھا، آج کیا چاہا جا رہا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے سے اتنی بھی دوری برداشت نہیں کرتے تھے جتنا درخت کی ایک سمت سے دوسری سمت کا فاصلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک درخت کے تنے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ بتاؤ بھائی، 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ، اس سے زیادہ ایک درخت کے تنے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ کی بستی قریب آنے لگی تو صحابہ آ کر آپ سے کہنے لگے کہ ہمارا گھر یہاں سے قریب ہے، اجتماع ہو چکا ہے، کام پورا ہو چکا ہے، اب کوئی آگے کوئی کام تو ہے نہیں، کوئی تقاضا ہوگا آئندہ پھر ہم آ جائیں گے، ہماری بستی یہاں سے قریب ہے، اب ہم آپ کے ساتھ مدینہ جائیں، پھر مدینہ وغیرہ سے واپس یہیں اپنی بستی کی طرف آئیں، کیونکہ ہماری بستیاں گزر رہی ہیں، یہاں قریب ہیں، بستی سے گزر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم آپ کے ساتھ مدینہ جائیں پھر پلٹ کر واپس یہاں آئیں، کیوں نہ ہم یہیں سے گھر چلے جائیں۔ ایک آیا اس اجازت مانگی، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، دوسرا آیا اس اجازت مانگی، فرمایا جاؤ چلے جاؤ۔ سنو بہت توجہ، یہ کام امر جامع ہے، یہ کام امر جامع ہے، یعنی کام کرنے والا جو عملہ ہے وہ آپس میں اتنا بار بار جڑتا رہے اور اتنا بار بار مجتمع ہوتا رہے تاکہ انہیں روزانہ اس بات کی خبر ہو کہ بھئی کام اب کس سطح پر ہے اور کام کے اب کیا تقاضے ہیں۔
چنانچہ جو آپ کی اجازت مانگتا آپ اسے اجازت دے دیتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی. آپ نے یہ فرمایا کہ درخت کی جس سمت میں میں ٹھہرا ہوا ہوں, درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے, تم لوگوں کو اس درخت کے تنے کی دوسری سمت زیادہ پسند ہے. حالانکہ وہ کتنی دور ہے, وہ کتنی دور ہے, اتنا قریب. اسی درخت کی ادھر کی سمت, اس درخت کے تنے کی ادھر کی سمت. آپ نے یہ فرمایا کہ درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تمہیں اس کی مخالف سمت پسند ہے. یہ آپ نے سنا. اس بات کو پورے قافلے میں کوئی سمجھ نہیں سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ درخت کی سمت میں میرا قیام ہے, تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت زیادہ پسند ہے. کوئی نہیں سمجھ سکا اس بات کو پورے قافلے میں, کیونکہ جو قربانی کی بات ہے اس کو تو وہی سمجھے گا جو قربانی دینے والا ہے. وہ کون سمجھے گا؟ جو قربانی دینے والا ہے وہی قربانی کی بات کو سمجھے گا. جو لوگ قربانی اور تقاضوں کے میدان میں نہیں ہوتے, جو لوگ قربانی اور تقاضوں کے میدان میں نہیں ہوتے, وہ اس طرح کی قربانیوں کو زیادتی اور اعتدال کے خلاف سمجھتے ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ بھئی امت میں جتنی استعداد ہے بس اتنا ہی کام لیا جائے. میری بات توجہ سنو. وہاں صاحب یہ فرماتے تھے کہ اگر امت سے کام اس کی استعداد کے اعتبار سے لیا گیا, اگر امت سے کام امت کی استعداد کے اعتبار سے لیا گیا تو امت کی استعداد ضائع ہو جائے گی. امت کی استعداد ضائع ہو جائے گی. میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ جو پہلوانی کرتے ہیں نا, یہ پہلوانی کرتے ہیں نا, یہ وزن اٹھانے کے لیے ابتدا میں ایک وزن متعین نہیں کر لیتے, بلکہ جتنا وزن اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد اس سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں, پھر اس سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں, پھر اس سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں. کچھ عرصے میں ان کے اٹھانے کا جو وزن ہے وہ بڑھتا رہتا ہے نا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر وہ ایک ہی وزن اٹھاتے رہے کہ بس ہم زیادہ نہیں اٹھا سکتے, تو بتاؤ کیا ان کے جسم میں قوت, اور جو بیچارے وہ کوشش کرتے ہیں اپنی باڈی بنانے کی, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ بھئی اتنے وقت سے اتنے وقت تک ہمیں اتنا کلو وزن اٹھانا ہے, پھر اس کے بعد اتنے وقت سے اتنے وقت تک اس سے زیادہ وزن اٹھانا ہے. حالانکہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں, خوب مشقت پڑتی ہے, خوب مشقت پڑتی ہے. سمجھتے تھے اگر اس کام کو امت کی استعداد کے اعتبار سے لیا گیا تو پھر ان کی صلاحیتیں اور ان کی استعداد کا رخ باطل سے حق کی طرف پھرے گا نہیں. یہ ساری مشقتیں دنیا کے لیے اٹھائیں گے اور دین کے تقاضوں میں اتنا ہی چلیں گے جتنی ان کی استعداد ہوگی, جتنی ان کی استعداد ہوگی. دنیا کے کام کو تو اپنی استعداد سے زیادہ کر لیں گے اور دین کے کام کو اپنی استعداد کے بقدر کریں گے. تو پھر قوت جو پیدا ہوگی وہ دنیا کے تقاضوں کے اعتبار سے پیدا ہوگی, دین کے اعتبار سے, کے تقاضوں کے اعتبار سے قوت پیدا نہیں ہوگی. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تم لوگوں کو اسی مخالف سمت زیادہ پسند ہے. تو پورے قافلے میں آپ کی بات کوئی سمجھ نہ سکا سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ جو قربانی دینے والا ہے وہ قربانی کی بات کو سمجھے گا. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا صحابہ میں کہ آپ کے یہ بات کہنے کے بعد, آپ کے یہ بات کہنے کے بعد جو آپ سے اجازت لے اس وقت یہاں سے گھر جانے کی, اس سے زیادہ بے عقل اور احمق کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو آپ کے یہ بات کہنے کے بعد آپ سے گھر جانے کی اجازت لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اعلیٰ ہجرت, اعلیٰ تشکیل, اعلیٰ ہجرت, اعلیٰ تشکیل یہ تھی
کہ تم ہمارے ساتھ رہو. ادنا ہجرت یہ تھی کہ تم اسلام قبول کر کے اپنے علاقے میں چلے جاؤ, جب کوئی تقاضا پیش آئے تو ہم تمہیں بلا لیں, اس وقت تم آ جاؤ. کیونکہ جو عملہ تقاضے کے موقع پر آ گیا پھر چلا گیا, یہ عملہ پورے کام سے باخبر نہیں ہوگا, یہ عملہ پورے کام سے باخبر نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ اپنے مقام پر اپنے دنیاوی تقاضوں میں مشغول ہیں, یہ دینی تقاضوں میں مشغول ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس وقت مرکزی مقام پر کیا تقاضا ہے. ایسا بھی موقع آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو ابھی نکلنا ہے, ابھی نکلنا ہے. صحابہ نے عرض کیا اتنا وقت اتنا موقع دے دیجیے, ہماری سواریاں تیار بیٹھی ہوئی ہیں مگر مدینے سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. حالانکہ مدینہ منورہ کی چھوٹی سی آبادی, چھوٹی سی آبادی. صحابہ نے عرض کیا ہماری سواریاں مدینے سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں, ہم وہ سواری لے آویں اتنا سا وقت. فرمایا کہ نہیں, اس وقت ایسا تقاضا پیش آ گیا کہ اس کے لیے فوراً جو موجود ہے وہ نکل جائیں, جو موجود ہیں وہ نکل جائیں. وہاں صاحب فرماتے تھے جو لوگ معمول کے اعتبار سے وقت لگائیں گے, جو لوگ معمول کے اعتبار سے وقت لگائیں گے, سنو عجیب بات ہے, فرماتے تھے جو معمول کے اعتبار سے وقت لگائیں گے شاید ان کی ذاتی زندگی تو دین پر آ جائے, مگر ایسے لوگوں سے دنیا میں کوئی دینی انقلاب نہیں آئے گا. جو لوگ معمول کے اعتبار سے وقت لگائیں گے شاید ان سے ان کی ذاتی زندگی انفرادی زندگی تو دین پر آ جائے, لیکن ایسے لوگوں کے ذریعے دنیا میں کوئی دینی انقلاب نہیں آئے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار, بات کو لے کر آگے بڑھانے والے, بات کو سمجھ کر اس کی تنفیذ کرنے والے, وہ کسی بھی علاقے میں کسی بھی ملک میں ہوں, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل ساتھ رہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ کے یہاں تشکیل اعلیٰ تشکیل یہ تھی کہ ہمارے ساتھ رہو. اور یہ تشکیل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واصل ابن اسقع کی جو اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے تھے, اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے. واصل ابن اسقع جبھی تو اسلام لائے, جبھی تو اسلام لائے. آخری صف میں انہوں نے آ کر نماز پڑھی, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ, حالانکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, آخری صف میں آ کر نماز پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب سے دیکھا کہ آخری صف میں ایک نیا آدمی آیا ہے. آپ اپنے مسجد کے سارے مصلیوں سے براہ راست واقف تھے. یہ تھی اصل بات کہ پورا مجموعہ وہ آپ کے ساتھ ایسے جڑا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد کے سارے مصلیوں سے واقف تھے. جیسے آپ کے گھر کا کوئی فرد غائب ہو جائے, کھانے پر نہ آئے اور آپ بیٹھے تو آپ کو محسوس بھائی فلاں آدمی کھانے پر نہیں ہے, فلاں آدمی کھانے پر نہیں ہے. تقریبات ہوتی ہیں, ایک رشتہ دار ایک دوست اگر نہیں ہے تو اس کی کمی لوگوں کو محسوس ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیسا مجموعہ ہے کام کرنے والا کہ جنہیں کسی ساتھی کا غائب ہونا محسوس نہیں ہوتا. تبوک تشریف لے گئے آپ, وہاں پہنچتے ہی فرمایا کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے, کہاں ہیں؟ کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے, کہاں ہیں؟ یعنی عملہ اسے کہتے ہیں جو ذمہ داروں کے ساتھ ہر وقت ایسا مجتمع رہے کہ انہیں ایک آدمی کی غیبت اور ایک آدمی کا غائب ہونا بھی محسوس ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب میں سے ہی دیکھ لیا کہ پوری مسجد تو بھری ہوئی ہے, آخری صف میں
ایک نیا آدمی بیٹھا ہے. آخری صف میں ایک نیا آدمی بیٹھا. ہم تو اپنے مسجد کے روزانہ کے مصلیوں کو بھی نہیں پہچانتے, صرف انہیں جانتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا وقت لگا ہے, یا جو روزانہ جڑتے ہیں انہیں جانتے ہیں. صرف آپ سارے مصلیوں کو جانتے تھے, اس لیے ایک نیا آدمی, ایک نیا چہرہ آپ کو محسوس ہوا, یہ آدمی نیا آیا ہے. تو آپ محراب سے اٹھ کر خود آخری صف میں ان کے پاس گئے, واقع بن اسقاء کے پاس خود اٹھ کر گئے, ملاقات کی, پوچھا کیسے آنا ہوا. نہ کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ دین تمہارے لیے بہتر ہے, یہ دین تمہارے لیے بہتر ہے. آپ نے فرمایا کہ اے واصلہ, ہجرت بھی کرو گے؟ کہ جی ہجرت کروں گا. کہ کون سی کرو گے؟ بادشاہ کرو گے, بادیہ کرو گے؟ کیونکہ ہجرت دو قسم کی ہے, ایک اعلیٰ ایک ادنا. انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے بہتر کون سی ہے؟ بہتر تو یہی ہے, بہتر تو یہی ہے کہ تم مستقل ہمارے ساتھ رہو, مستقل ہمارے ساتھ رہو. یہ اعلیٰ ہجرت ہے. ادنا ہجرت یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر کے دین سیکھ کر اپنے علاقے میں چلے جاؤ, جب ہم تمہیں بلائیں تب آ جاؤ, جب ہم تمہیں بلائیں تقاضے پر جب آ جاؤ. یہ ادنا ہجرت ہے. اور مستقل ساتھ رہو, یہ اعلیٰ ہجرت ہے. مقصد یہ یاد کرنے کا تھا کہ یہ مستقل تشکیل تھی کہ عملہ ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ رہے. یہ بھی تھا کہ بھئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ اسلام قبول کر کے دین سیکھ کر اب علاقے میں چلے جائیں, کوئی تقاضا آ جائے تو آ جائیں, پر کوئی تقاضا نہیں ہے تو اپنے علاقے میں رہتے ہوئے کام بھی کریں, اپنے علاقے میں رہتے ہوئے خود دین پر چلیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا تھا جو مستقل ساتھ رہتا تھا, جو مستقل ساتھ رہتا تھا. ان کے ذریعے سے کام کے تقاضے پورے ہوتے تھے, اور ان کے ذریعے سے نیا آنے والا حکم بھی ساتھ تک پہنچ جاتا تھا. ایک بنیادی بات ہے یہ کہ وقفے وقفے سے پرانے کام کرنے والوں کا عالمی سطح پر آپس میں مجتمع ہوتے رہنا, پورے عالم کے کام کی سے باخبر ہونا, اور سارے عملے کا اور ایک فکر پر مجتمع ہونا, سارے عملے کا ایک فکر پر مجتمع ہونا. اس لیے کہ سب کی ایک بات کا ہونا یہ اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی قوت ہے کہ بادشاہ بھی وہ صحابہ کرام کی ایک بات, ہر ایک کی ایک بات سن کر بادشاہ بھی متاثر ہو گیا. ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, وہ صحابہ کی جماعت کی مخالفت کے لیے پہنچے ہوئے تھے. ادھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ذمہ دار, جب وہ ایک بات کہتے تو بادشاہ جماعت سے پوچھتا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں تمہارے امیر صاحب یہ بات ہے, تو وہ سارے کے سارے کہتے تھے ہاں بات یہی ہے جو امیر صاحب کہہ رہے ہیں, بات وہی ہے جو امیر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا خیال تو یہ ہے, ہمارا خیال تو یہ ہے, ہمارا خیال تو یہ ہے. اس لیے کہ باقی یہ بات جانتا ہے کہ اگر یہ آپس میں ایک بات پر مجتمع نہیں ہے, سنو میری بات توجہ سے, کہ جو آپس میں ایک بات پر مجتمع نہیں ہوں گے وہ میدان میں بھی مجتمع نہیں ہوں گے. جو آپس میں ایک بات پر مجتمع نہیں ہوں گے وہ میدان میں بھی مجتمع نہیں ہوں گے. جو آپس میں ایک بات پر مجتمع نہیں ہوں گے میدان میں بھی مجتمع نہیں ہوں گے, اور جب میدان میں مجتمع نہیں ہوں گے تو پھر باطل غالب آ جائے گا. باطل ہمیشہ داخل ہونے کے لیے وہاں راستہ تلاش کرے گا جہاں مسلمانوں میں آپس میں اجتماعیت نہیں دیکھے گا. میری بات توجہ سے سننی ہے بہت. باطل ہمیشہ اہل حق کے درمیان داخل ہونے کے لیے وہاں راستہ بنائے گا جہاں دیکھے گا مسلمانوں میں آپس میں
اجتماعیت نہیں ہے. ہم اجتماعیت اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک ساتھ کھاؤ، ایک ساتھ رہو، محبت پیار سے رہو. نہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ تو انسانیت کا جمع ہونا ہے. یہ تو ایک اخلاقی تقاضا ہے. اللہ کی مدد کے آنے کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ سب ایک بات پر مجتمع ہوں. میں نے عرض کیا کہ بادشاہ سوال کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ایک اس کو جو جواب دیا جاتا تھا بادشاہ کو، وہ جواب سارے صحابہ کہتے تھے جماعت کے کہ ہاں بات یہی ہے. حالانکہ ابو سفیان وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ گئے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے. بادشاہ کے سامنے اور اس جماعت کے سامنے ابو سفیان کی اس وقت ہمت نہ ہوئی کہ وہ صحابہ کی کسی بات کی مخالفت کر دے. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. ہمت نہیں. حالانکہ گئے تھے کاٹ کرنے کے لیے کہ ہم جا کے بادشاہ کو تیار کریں گے اس پر کہ تم کسی کو مت آنے دینا ادھر. یہاں نعوذ باللہ ایک نیا دین لانے والا ہے اور یہاں ایک گمراہ کرنے والا یا خود نعوذ باللہ گمراہ ہے. گئے تھے کاٹ کرنے کے لیے. تو جب سارے صحابہ اپنے امیر صاحب کی بات کی تصدیق کرتے تھے کہ ہاں بات یہی جو کہہ رہے ہیں، تو بادشاہ ان سے پوچھتا تھا، یہاں بھی تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، حالانکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے گیا تھا، وہ بھی صحابہ کرام کی آپس کی اجتماعیت کو دیکھ کر بادشاہ کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہاں جو جماعت کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. بادشاہ کافر، ابو سفیان کفر پر، لیکن جماعت کی بات، چھوٹی سی جماعت ان کے آپس میں اتنی اجتماعیت کہ ایک آدمی صرف متکلم اور پوری جماعت اس کی بات کی تصدیق کرے، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. باقی سے متاثر ہو گیا کہ ان کی سب کی بات ایک ہے. یہ نہیں کوئی کچھ کہہ رہا آپس میں نعوذ باللہ جھگڑ جاتے، نہیں بات یوں نہیں یوں ہے، وہ کہتا نہیں یوں نہیں یوں ہے. وہ ہر ایک اپنی رائے پر چلتا. میری بات بہت ضروری ہے سمجھنا. سب یہ کہتے تھے ہاں امیر صاحب کہہ رہے ٹھیک ہے. بات سے اس سے متاثر ہو گیا تاکہ ان میں آپس میں جو قوت ہے اور جو ان کی اجتماعیت ہے، سب یہ غالب آ جائیں گے ہم پر. میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایک بات پر مجتمع نہیں ہوں گے وہ میدان میں مجتمع نہیں ہو سکتے. جو ایک بات پر مجتمع نہیں ہوں گے میدان میں مجتمع نہیں ہو سکتے. اس وحدت کلمہ کے لیے کام کرنے والوں کا آپس میں جمع ہونا ضروری ہے تاکہ سب کی بات ایک ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے صحابہ کرام سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ تم دین کی نصرت کرو گے. بہت بات توجہ سے سننا. کیا مطلب دین کی نصرت کرو گے؟ کہ بھائی مال کا تقاضا آئے گا تو مال خرچ کر دیں گے، جان کا تقاضا آئے گا تو جان کھپا دیں گے. یہ تو نصرت کا سب سے ادنا درجہ ہے.
ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو نصرت کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ جان کا تقاضا آئے گا جان کھپا دیں گے، مال کا تقاضا آئے گا مال کھپا دیں گے. یہ نصرت کا سب سے ادنا درجہ ہے جس کو ہم اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں. یہ نصرت کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ دین کے تقاضے پر آدمی جان مال کھپا دے. کیوں بھائی ادنا درجہ ہے؟ سنو میری بات. جب اللہ رب العزت مسلمان کے پوری جان اور پورے مال کو اور پورے وقت کو اللہ جنت کے عوض لے چکے ہیں تو پوری جان اور مال دین کے تقاضے پر کھپا دینا کون سا کمال ہے؟ جیسا آپ یوں کہیں کہ آپ بازار سے چیز خرید رہے ہیں 1000 روپے کی ہے تو آپ 1000 روپے اگر آپ دکاندار کو 1000 روپے دے رہے ہیں تو آپ کو کمال کر رہے ہیں؟ ارے ہاں نہ تو کرو. بازار سے آپ نے 1000 روپے کی چیز خریدی تو کیا آپ کا کوئی دکاندار پر احسان ہے کیا آپ 1000 روپے اس کو دے رہے ہیں؟ بھائی سوچو تو صحیح ذرا. 1000 روپے کی چیز ہے تو 1000 روپے چیز کے عوض دینا دکاندار کو کیا دکاندار پر احسان ہے؟ وہ تو آپ کو اس مال کے بدلے میں اس پیسے کے بدلے میں جو چیز مل رہی ہے وہ آپ کو مل رہی ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انصار کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے جان و مال دی کے تقاضے پر لگا دیے. حالانکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر انصار کی قربانی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنوں کو ناراض کیا. اللہ کے رسول کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے